بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، پچھلے رکوع سے حج سے متعلق آیات کا آغاز ہو چکا ہے، اور اب اس رکوع میں حج کا اصل فلسفہ، اس کی اصل حکمت بیان کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 197 سے آغاز کرتے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں، یعنی عرب میں جو بھی پہلے سے رواج چلا آ رہا تھا اسی کی توثیق فرما دی گئی کہ واقعی حج کے جو مواقیت ہیں، حج کے جو مہینے ہیں، حج کے جو اوقات ہیں، ان کا تعین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ان مہینوں میں حج کو، یہاں لازم کرنے سے مراد حج کا عزم اور نیت پختہ کرنا ہے، اور اس کی علامت احرام باندھ لینا ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو اس کو خبردار رہنا چاہیے کہ دوران حج نہ تو شہوت کی کوئی بات کرنی ہے، نہ ہی فسق و فجور کی، اور نہ لڑائی جھگڑے کی۔ زمانہ حج میں جن باتوں سے روکا گیا ہے ان میں اولین یہ ہے کہ شہوت کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ میاں بیوی بھی اگر ساتھ حج کر رہے ہیں تو احرام کی حالت میں ان کے لیے وہی قید ہے جو اعتکاف کی حالت میں ہے۔ باقی یہ کہ فسوق و جدال یعنی اللہ کی نافرمانی اور لڑائی جھگڑے تو ویسے ہی ناجائز ہے۔ دوران حج اس سے خاص طور پر روک دیا گیا ہے، اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، سفر میں بھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں۔ اس حالت میں لوگوں کے غصوں کے پارے جلدی چڑھ جانے کا امکان ہوتا ہے، لہذا اس سے خاص طور پر روکا گیا تاکہ مناسک حج کی ادائیگی کے دوران امن اور سکون ہو۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور نیکی کے جو کام بھی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ حج کے دوران مناسک حج پر جو بھی نیکی کے کام کر سکو، مثلا نوافل پڑھو یا اضافی طواف کرو، تو تمہاری یہ نیکیاں اللہ کے علم میں ہوں گی، کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور زاد راہ لے لیا کرو، یقیناً بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ اس کے دو معنی لیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے، یعنی سفر حج میں مادی زاد راہ یعنی رقم کے علاوہ تقوی کی پونجی بھی ضروری ہے۔ اگر آپ نے اخراجات سفر کے لیے روپیہ پیسہ تو وافر لے لیا، لیکن تقوی کی پونجی نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اس کا دوسرا مفہوم بھی بہت اہم ہے کہ اگر انسان خود اپنا زاد راہ ساتھ نہ لے تو پھر وہاں دوسروں سے مانگنا پڑتا ہے۔ اس طرح یہاں تقوی سے مراد سوال کرنے سے بچنا ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ زاد راہ لے کر چلو تاکہ تمہیں کسی کے سامنے سائل نہ بننا پڑے۔ اگر تم صاحب استطاعت نہیں ہو تو حج تم پر فرض ہی نہیں ہے، اور ایک شے جو تم پر فرض نہیں ہے اس کے لیے خواہ مخواہ وہاں جا کر بھیک مانگنا یا یہاں سے بھیک مانگ کر یا چندہ اکٹھا کر کے جانا قطعاً غلط حرکت ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور میرا ہی تقوی اختیار کرو اے ہوش مندو۔ آگے آیت نمبر 198۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تم پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ حج کے دوران تم اللہ کا فضل بھی تلاش کرو، یعنی اگر حج کرنے گئے ہیں تو وہاں جا کر تجارت کرنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حج کے لیے گئے، یہاں پاکستان سے یا ہندوستان سے گئے، کوئی اجناس لے گئے، کوئی ایسی چیزیں لے گئے جن کی وہاں جا کر تجارت کی جا سکتی ہے اور اس سے نفع کمایا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پس جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، الحج عرفہ، یعنی اصل حج تو عرفہ ہی ہے، یعنی عرفہ میں قیام ہی ہے۔ اگر کسی سے حج کے باقی تمام مناسک رہ جائیں،
صرف قیام عرفہ میں شمولیت ہو جائے تو اس کا حج ہو گیا، باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص عرفات کے قیام میں ہی شریک نہیں ہوا تو پھر اس کا حج نہیں ہوا۔ ایام حج کا ٹائم ٹیبل کچھ اس طرح سے ہے کہ 8 ذو الحج کو مکہ مکرمہ سے نکل کر رات منا میں گزارنا ہوتی ہے۔ اگلا دن 9 ذو الحج یوم عرفہ ہے۔ اس روز صبح کو عرفات کے لیے قافلے چلتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوپہر سے پہلے وہاں پہنچ جایا جائے۔ وہاں پر ظہر کے وقت ظہر اور عصر دونوں نمازیں ملا کر پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک عرفات کا قیام ہے جس میں کوئی نماز نہیں، یعنی روایتی عبادت کے سب دروازے بند ہیں۔ اب تو صرف دعا ہے، بس دعا مانگتے رہیے۔ قیام عرفہ کے دوران کھڑے ہو کر یا بیٹھے ہوئے جس طرح بھی ہو اللہ سے مناجات کیجیے، یا اس میں اگر کسی وجہ سے کمی ہو جائے تو آدمی تلاوت کرے، لیکن عام نماز اب کوئی نہیں۔ 9 ذی الحج کو وقوف عرفات کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہو چکنے کے بعد عرفات سے روانگی ہے، لیکن وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ اب مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء دونوں نمازیں جمع کر کے ادا کرنی ہے اور رات وہیں کھلے آسمان تلے بسر کرنی ہے۔ یہ مزدلفہ کا قیام ہے، اور مشعر حرام ایک پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جس طرح تم کو سکھایا گیا ہے، جس طرح اللہ نے تم کو سکھایا ہے اس طرح سے اللہ کا ذکر کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِمِينَ، اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے، یعنی ٹھیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کا اتباع کرنا پڑے گا۔ اور یہ ہدایت پوری زندگی کے لیے بھی ہے کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو جیسے کہ اس نے ہدایت کی ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ نہ کرو۔ بھئی مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، اور اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ آج عبادت کرنے کا موڈ زیادہ ہے تو آج مغرب کے 4 فرض پڑھ لیتے ہیں، تو وہ 3 سے بھی گئے، پہلا ثواب بھی گیا۔ 3 کا حکم دیا ہے تو 3 ہی پڑھنا ہوں گے۔ اور وہاں جا کر عرفات میں تو عجیب نظارہ ہے کہ وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہاں مغرب کی نماز پڑھنا عبادت اور وہاں مغرب کی نماز چھوڑ دینا عبادت ہے۔ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں ہدایت کی کہ عرفہ میں مغرب نہیں پڑھو گے، عرفہ سے نکلو گے، مزدلفہ میں پہنچو گے، خواہ رات کے 3 بجے پہنچو، وہاں اذان دو گے اور مغرب کی نماز بھی پڑھو گے، عشاء کی نماز بھی پڑھو گے۔ ایک اذان 2 اقامتیں، مغرب کی اقامت الگ ہوگی، عشاء کی اقامت الگ ہوگی۔ مغرب اور عشاء کو تم قصر اور جمع کر کے مزدلفہ میں پڑھو گے، خواہ آدھی رات کو پہنچو۔ کما ہداکم، جیسے کہ اس نے ہدایت کی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے، تم حج کی حقیقت سے ناواقف تھے، حج کی بس شکل باقی رہ گئی تھی، اس کی روح تو ختم ہو گئی تھی، اس کے مناسک میں بھی رد و بدل کر دیا گیا تھا۔ آیت نمبر 199، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اور پھر تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کرتے رہو، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو، اپنی اگلی تقصیر پر نادم ہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں ایک اور اہم بات ہے کہ اب تم سب لوگ وہیں واپس ہو جہاں سے سب واپس ہو رہے ہیں۔ تم سب لوگ عرفات سے آؤ۔ اہل قریش اس وقت برہمن بنے ہوئے تھے، یہ مکہ کے گدی نشین تھے، اور یہ عام لوگوں کے ساتھ حج کرنا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ یہ حج کرتے تھے تو مزدلفہ تک جاتے تھے، وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ عام لوگوں کے لیے حکم تھا کہ وہ عرفات میں حج کریں، فرمایا سب کو وہیں حج کرنا پڑے گا، کوئی وی آئی پی نہیں ہے، سب کا حج ایک ہی جگہ پر ہوگا، خواہ قریش ہوں خواہ غیر قریش ہوں۔ ایک اور آفت تھی کہ احرام کوئی شخص باہر سے نہیں لا سکتا تھا، احرام صرف قریش سے ہی خریدا جا سکتا تھا۔ کعبے کا طواف کرنا ہے اور احرام باندھنا ہے تو احرام قریش سے خریدو، اپنا احرام لے کر آ رہے ہو تو وہ احرام نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔
جب قریش نے دیکھا کہ احرام تو ہم ہی سے خریدے جاتے ہیں تو انہوں نے اتنا مہنگا کر دیا کہ شریف آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے احرام خریدنا ممکن ہی نہ رہا کہ اگر احرام خرید نہیں سکتے تو بغیر احرام کے طواف کرو، الف ننگے ہو کر۔ اور ایسی گمراہی پھیلی کہ جو امیر لوگ ہوتے وہ احرام کے ساتھ طواف کرتے تھے، اور جو بیچارے غریب ہوتے وہ بالکل ننگے ہو کر کعبے کے گرد طواف کرتے تھے۔ اسلام نے آ کر اس گمراہی کو ختم کیا کہ احرام اپنے گھر سے لے کر آؤ، اور احرام کے لیے 10 منزلیں پہلے میقات مقرر کر دی کہ 10 دن پہلے تم احرام باندھو۔ تو یہ قریش کا پریسٹ ہوڈ ختم کیا گیا کہ تم جتنی عبادت کرتے ہو آخر میں اللہ سے استغفار کیا کرو کہ اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 200، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ جب تم اپنے حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، بالکل ویسے جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ باپ دادا کے ذکر سے بھی زیادہ محبت اور زور کے ساتھ۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں عطا فرما، تو آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہاں حج کے زمانے میں تجارتی منڈیاں لگتی تھیں۔ عکاظ میں، ذوالحجہ میں بڑے بڑے بازار تھے۔ منا کے اندر بھی ان کے ہاں بڑی بڑی محفلیں اور مجلسیں لگتی تھیں، مشاعرے ہوتے تھے۔ ان مشاعروں میں عرب اپنے باپ دادا کے قصیدے پڑھتے اور ان کی تعریفیں بیان کرتے تھے، اور اس میں آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا تھا۔ فرمایا کہ اب باپ دادا کے مناقب کی بجائے تم اللہ کے ذکر میں لگ جایا کرو، یعنی پہلے تم جتنا باپ دادا کا ذکر کرتے تھے اس سے بھی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اب تم اللہ کا ذکر کیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے اچھا حج کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ پھر پوچھا سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ پھر پوچھا کہ سب سے افضل روزہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو۔ سب سے عمدہ زکوٰۃ؟ پھر فرمایا جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو۔ پھر پوچھا گیا کہ سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو۔ یہاں سے اس آیت کی شرح تشریح معلوم ہوتی ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو، اس کا اصل حسن، اس کا اصل درجہ اس کے ذکر کی گہرائی سے بنتا ہے۔ اور ذکر سے مراد صرف زبان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس ذکر سے مراد اللہ کی یاد، اللہ کے لیے تڑپ اور محبت ہے۔ فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے دنیا کی نعمتیں اور فائدے طلب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کی نعمتیں نہ مانگیں، ایک رویے کی بات کی جا رہی ہے کہ حج پر بھی گئے تو آگے کو دیکھنے کی بجائے مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ اے اللہ میری دکان میں برکت فرما، اے اللہ میرے بیٹوں کی شادیاں اور بیٹیوں کے رشتے عطا فرما، اے اللہ میری وہ زمین اور میرا فلاں مقدمہ۔ یہ سب مانگنا ممنوع تو نہیں ہے، لیکن صرف پیچھے ہی مڑ کر دیکھتے رہنا کہاں کا انصاف ہے؟ جس کے پاس آئے ہو اس کی طرف بھی تو دیکھو، اس کو بھی تو اس سے مانگو۔ جس کے گھر میں آئے ہو اس کے لیے بھی تو 2 بول پیار کے بولو، اس کو بھی تو اس سے طلب کرو، آخرت کی طرف بھی ایک نگاہ ڈال لو۔ یہ ایک رویہ ہے کہ عبادت بھی کریں گے، ذکر و وظائف بھی کریں گے، چلہ کشی بھی کریں گے، مگر یہ سب کچھ دنیا کے کاموں کے لیے ہے، یہ عبادت تو نہیں، یہ تو پھر دنیا داری ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ سے کیا مانگیں؟ اللہ سے اللہ کو مانگنا چاہیے۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہم انی اسألک حبک و حبہ یحبک۔ اے اللہ میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں کہ اپنی محبت عطا فرما دے
اور اس کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بھی مانگی کہ مجھے ایسے اعمال کی محبت عطا فرما دے جو مجھے تیرے قریب کر دیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حج سے واپس آئے تو ان کے شیخ نے پوچھا کہ جنید حج کرائے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ ایک بات بتاؤ کہ جس کے گھر گئے تھے کیا اس گھر والے سے بھی کوئی ملاقات ہوئی؟ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ تو نہیں ہوئی۔ تو شیخ نے کہا کہ واپس جاؤ اور اس گھر میں اس گھر والے کو ڈھونڈو، وہ ملے گا، اور اب کی بار اس کو مل کر آؤ۔ یہ ہے حج کا مقصد۔ آگے آیت نمبر 201، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ یہی وہ دعا ہے جو طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان چلتے ہوئے مانگی جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی خیر ایمان اور ہدایت ہے۔ دنیا کی کوئی خیر نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت اور ایمان نہ ہو۔ چنانچہ سب سے پہلے انسان ہدایت، ایمان اور استقامت طلب کرے، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دنیا میں کشادگی اور رزق میں کشائش کی دعا بھی کرے تو یہ بات پسندیدہ ہے۔ آیت نمبر 202، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی لوگوں کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ یہ الفاظ بہت اہم ہیں۔ محض دعا کافی نہیں ہو جائے گی بلکہ اپنا عمل بھی ضروری ہے۔ یہاں پر یہ جو فرمایا کہ ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں سے کیوں؟ وہ تو سارا ملنا چاہیے، لیکن نہیں، بندے کو اپنے اعمال پر غرور نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اسے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں کسی مسئلے میں میری نیت میں فساد نہ آ گیا ہو، ممکن ہے میرے کسی عمل کے اندر کوئی کمی یا کوتاہی ہو گئی ہو۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ جو کچھ بھی کیا ہے اس کا اجر لازماً ملے گا۔ جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اس میں اگر خلوص ہے، ریاکاری نہیں ہے، اس کے تمام آداب اور شرائط ملحوظ رکھے گئے ہیں تو ان کو ان کا حصہ ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی، وہ بہت جلدی حساب کر لے گا۔ اب تو ہمارے لیے یہ سمجھ لینا کچھ مشکل بھی نہیں رہا۔ ہمارے ہاں کمپیوٹرز بھی کتنی جلدی حساب کر دیتے ہیں، تو اللہ کے ہاں تو پتہ نہیں کیسا سپر کمپیوٹر ہوگا کہ اسے حساب نکالنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ آپ آج کے دور میں اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیکھ لیں، جی پی ٹی کو دیکھ لیں، اے آئی اسسٹنٹس کو دیکھ لیں۔ آپ ایک سینٹنس لکھتے ہیں، ایک فقرہ لکھتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو مضمون نکل کے آ جاتا ہے۔ آپ چند نمبرز لکھتے ہیں تو ان کا پورا حساب آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ آگے آیت نمبر 203، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ جو حج کے گنتی کے چند ایام ہیں ان میں اللہ کو خوب یاد کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر کوئی جلدی کرے اور 2 ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور جو بات تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ بعض روایات کی روشنی میں تکبیر کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ الفاظ ذوالحج کی 9، 10 اور 11 تاریخ کو حج کے دنوں میں ہر نماز کے بعد پڑھنا پڑتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ روایت ضعیف ہے، ان کے نزدیک صرف اس تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ ہر وقت کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ حج کے ایام میں حجاج کرام 8 تاریخ کو منی میں آ جاتے ہیں، 9 کی صبح کو عرفہ چلے جاتے ہیں،
9 کی شام کو مغرب کے بعد عرفہ سے مزدلفہ چلے جاتے ہیں، رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد صبح 10 تاریخ کو پھر منا چلے جاتے ہیں۔ 10، 11 اور 12 یہ 3 دن منا میں گزارتے ہیں۔ فرمایا 12 تاریخ کی شام تک اگر تم چاہو تو شیطان کو کنکر مار کر منا چھوڑ کر آ سکتے ہو، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، اور اگر چاہو تو 13واں دن بھی وہیں گزار سکتے ہو۔ 13 تاریخ کی صبح صبح تم کنکریاں مار لو اور 13 تاریخ کو تم جس وقت چاہو منا چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں آ جاؤ۔ اصل بات یہ ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرے اس کے لیے 12 کیا اور 13 کیا ایک برابر ہے، اور تقوی کی روح یہ ہے کہ یہ بات ہر وقت تمہارے دل میں رہے کہ آخر کار تمہیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور یہ تھی آیات حج سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کا تزکیہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔